هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف. اس سے پہلے بات معلوم ہو چکی ہے کہ استنجا یہ ایک سنت عمل ہے، اور اگر آدمی ڈھیلوں سے استنجا کرنا چاہتا ہے تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے۔ اب ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا نہیں؟ تو ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، مگر صاحب کتاب نے یہاں ایک ترکیب بیان کی ہے، ایک طریقہ بیان کیا ہے، خاص طریقہ، مگر یہ طریقہ ضروری نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ جو محل نجاست ہے وہ خوب صاف ہو جائے اور نجاست زائل ہو جائے اچھی طریقے سے، اور آدمی کو مکمل طور پر پاکی حاصل ہو جائے، اور اس طریقے میں تقریباً یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے طریقہ بیان کیا ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے کہ اگر استنجا کرنے والا آدمی ہے، مرد ہے، تو وہ کس طرح کرے، اور اگر استنجا کرنے والی کوئی عورت ہے تو وہ کس طرح کرے۔ تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وَكَيْفِيَةُ الْإِسْتِنْجَاءِ أَنْ يَمْسَحَ بِالْحَجَرِ الْأَوَّلِ مِنْ جِهَةِ الْمُقَدَّمِ إِلَى خَلْفٍ۔ اور استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ صفائی کرے، مسح یمسح پوچھنا، یہاں مراد ہے پاک، صفائی کرنا، پاک کرنا۔ ان یمسح بالحجر الاول من جهة المقدم الى خلف، کہ صفائی کرے پہلے پتھر سے اگلی جانب سے پچھلی کو، یعنی آدمی ایک ڈھیلا لے، ایک پتھر لے، اور محل نجاست جو مخرج ہے اس میں آگے کی طرف سے، یعنی ذکر کی طرف سے آگے سے پیچھے کی طرف اس ڈھیلے کو پوچھتے ہوئے لے جائے۔ پہلے ڈھیلے سے کرے۔ وَبِالثَّانِي مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ، اس کے بعد اس ڈھیلے کو پھینک دے اور دوسرا ڈھیلا اٹھائے اور اس کو پیچھے سے، وَبِالثَّانِي، اور دوسرے پتھر سے پورا اس کا ہے بالاول پر، بالحجر الاول پر، تو ہوگا پوری عبارت اس طرح ہوگی کہ اور دوسرے پتھر لے اور اس سے پوچھے، صفائی کرے، من خلف الی قدام، پیچھے سے آگے کی طرف۔ اب دیکھیے اس میں حکمت یہ ہے کہ جو مخرج ہوتا ہے عام طور پر وہ گیلا ہو جاتا ہے، تب آدمی جب آگے سے، اب اس میں آگے دیکھیے، آگے ایک قید ہے کہ جب خصیے لٹکے ہوئے ہوں، خصیے کہتے ہیں جو آدمی کے ذکر کے نیچے جو لٹکا ہوا ہوتا ہے اسے خصیہ کہتے ہیں۔ تو عام طور پر گرمی کے موسم میں ہوتا ہے کہ خصیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب خصیے لٹکے ہوئے ہیں تو اگر آدمی ڈھیلے کو پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے گا، پوچھے گا نجاست کو، تو اس میں خصیتین کے ملوث ہونے کا، اس میں گندگی کے لگنے کا اندیشہ ہوگا۔ اسی لیے گرمی کے موسم میں حکمت یہ ہے کہ استنجا کی شروعات آگے سے کی جائے اور خصیتین کی طرف سے اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں گے۔ جب پیچھے کی طرف پہنچیں گے تو کچھ نجاست پیچھے کی طرف چلا جائے گا، اسی لیے دوسرے ڈھیلے کو پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے جائیں گے تاکہ پیچھے کی طرف جو نجاست لگ گئی وہ صاف ہوتے ہی آگے کی طرف آ جائے، اور آگے پہلے سے صاف ہے۔ وَبِالثَّالِثِ مِنْ قُدَّامٍ إِلَىٰ خَلْفٍ،
اور پھر تیسرا پتھر اٹھائے اور اسے صاف کرے آگے سے پیچھے کی طرف، تاکہ جو تھوڑی بہت نجاست پیچھے سے آگے کی طرف آئی ہے وہ بھی اب اس تیسرے ڈھیلے میں صاف ہو جائے۔ اذا كانت الخصیۃ مدلاتن، جبکہ خصیتین یہ لٹکے ہوئے ہو، مدلاتن لٹکے ہوئے ہو، یہ عام طور پر جو ہے گرمی کے موسم میں ہوتا ہے۔ اذا كانت الخصیۃ مدلاتن، جبکہ خصیتین لٹکے ہوئے ہوں۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرُ مُدَلَّاتٍ، اور اگر خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہوں، اور یہ عام طور پر موسم سرما میں ہوتا ہے۔ يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ، تو شروع کرے پیچھے سے آگے کی طرف، یہ الٹا کرے گا۔ گرمی کے موسم کے میں جس طرح خصیتین لٹکے ہوتے ہیں، تو جاڑے کے موسم میں وہ اٹھے ہوئے لٹکے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو اب جب آدمی پیچھے سے شروعات کرے گا، پیچھے سے محلی نجاست کو مخرج کو پہنچنے کی شروعات کرے گا، اور پیچھے سے پہنچتے ہوئے آگے کی طرف لے جائے گا، تبھی خصیتین لٹکے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کی تلویث ملوث ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہ یہاں انہوں نے بات مکمل کر دی، اور اس میں آپ اسی کو دھیان رکھیے کہ جب خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہو، یعنی موسم سرما میں، تو جو یہ ترکیب بیان کی اوپر اس کا بالکل الٹا ہو جائے گا، پہلے پیچھے سے آگے کی طرف، پھر آگے سے پیچھے کی طرف، پھر پیچھے سے آگے کی طرف۔ یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ یہ آدمی یعنی مرد کے استنجا کرنے کا طریقہ تھا۔ اب عورت کس طرح استنجا کرے؟ وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَىٰ خَلْفٍ، اور عورت شروع کرے گی آگے سے پیچھے کی طرف، خشیت تلویث فرجہا، اس کے فرج کے ملوث ہونے کے اندیشے سے۔ تو عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اگر ڈھیلے سے نجاست حاصل کر رہی ہے تو اس کی شروعات کیسے کرے گی؟ وہ پیچھے سے آگے کی طرف، اس کی آگے سے پیچھے کی طرف شروعات کرے گی، اس لیے کہ اگر پیچھے سے آگے کی طرف شروعات کرے گی تو جو نجاست اور ڈھیلے میں لگتے ہوئے عورت کے فرج میں لگ سکتے ہیں اور گندا ہو جائے گا، تو اسی لیے عورت کے لیے یہ ترتیب ہے۔ اب تو یہ ہو گیا ڈھیلے سے نجاست حاصل کرنا، اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تعریف بھی کی نا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ کچھ لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں یہی ہے کہ وہ لوگ پہلے ڈھیلے سے پاکی حاصل کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پانی استعمال کرتے تھے، تو وہ مکمل طور پر پاک ہو جاتے تھے، صاف ستھرے ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو پسند کیا ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ تو ڈھیلے کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد اب پانی استعمال کیا جائے گا، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ ثم یغسل یدہ اولا بالماء، پھر دھوئے اپنے ہاتھوں کو پہلے کہا پانی سے۔ ثم یغسل یدہ اولا بالماء، پھر اولا اپنے ہاتھ کو پانی سے دھوئے، یعنی ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد، ڈھیلے کو پھینکنے کے بعد سب سے پہلے دونوں گٹوں تک اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ اچھا، ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعين او ثلاث ان احتاج۔ دیکھیے یہ ہے دلک یدلک، اس کے معنی آتے ہیں رگڑنا۔ ثم يدلك المحل بالماء، پھر رگڑے یعنی اپنے ہاتھ کو رگڑے محل پر یعنی مخرج پر، مخرج جہاں سے آدمی جو ہے قضاء حاجت کرتا ہے۔ ثم يدلك المحل بالماء، پھر جو ہے اپنے محل کو دھوئے رگڑے پانی سے، بباطن اصبع او اصبعین، بباطن اصبع او اصبعین او ثلاث ان احتاج، ایک انگلی سے او اصبعین یا دو انگلی سے، او ثلاثن یا تین انگلی سے، انہیں احتاج کا ضرورت ہو۔ تو چاہے تو آدمی ایک انگلی سے بھی دھو سکتا ہے اور دو انگلی سے بھی دھو سکتا ہے
اور 3 انگلیوں سے بھی دھو سکتا ہے اگر ضرورت ہو۔ اس کے بعد ہے وَيُسَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْاِسْتِنْجَاءِ۔ دیکھیے سَعَدَ يُسَعِّدُ تَسْعِيدًا، اس کے معنی آتے ہیں چڑھانا۔ وَيُسَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهَا، اور چڑھائے فی ابتداء الاستنجاء، اس کے متعلق ہے وَيُسَعِّدُ سے۔ وَيُسَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الاستنجاء، اور چڑھائے شروع ہی میں آدمی، اور آدمی چڑھائے شروع میں کس کو؟ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهَا، اپنے وسطی یعنی درمیان والی انگلی کو، عَلَىٰ غَيْرِهَا اپنے دوسرے انگلیوں پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو دیکھیں خنصر، پنصر، وسطیٰ، ابہام، سبابہ، یہ 5 انگلیوں کے نام ہیں، اس کو یاد کر لیں آپ۔ تو جو درمیان والی انگلی ہے اس کو کہتے ہیں وسطیٰ۔ تو ایک انگلی کو دوسرے انگلی پر چڑھائے تاکہ اچھی طرح سے آدمی جو ہے جب دھوئے تو اچھی طرح سے پاکی حاصل ہو جائے، اسی کو وَيُسَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْاِسْتِنْجَاءِ، اور استنجا کے شروع ہی میں آدمی اپنے درمیانی انگلی کو دوسرے انگلیوں پر چڑھا لے۔ ثُمَّ يُسَعِّدُ بِنْصَرَهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ۔ اچھا پھر کیا کرے؟ ثُمَّ يُسَعِّدُ بِنْصَرَهُ، پھر اپنی بنصر کی انگلی کو چڑھائے۔ دیکھیے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آدمی دھونے کی شروعات کرے نا پانی سے، تو کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے کہ شروع کے اندر جب دھونے کی شروعات کرے گا تو وسطی انگلی کو دوسرے انگلیوں پر چڑھا کر اور دھونا شروع کرے، اور جب معمولی دھو چکے، تھوڑا بہت دھو چکے، تو پھر کیا کرے؟ اب اپنی بنصر کی انگلی کو بھی چڑھا لے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ انگلی تو تھوڑے بہت گندے ہو چکے ہیں، اور جب بنصر کو چڑھائے گا تو وہ بالکل صاف ستھری ہے، مزید اس سے اور پاکی حاصل ہو جائے۔ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ، اور ایک انگلی پر اکتفا نہ کرے۔ تو یہ ہے تفصیل، یہ آدمی کے لیے۔ اور عورت کے لیے کیا تفصیل ہے؟ وَالْمَرْأَةُ تُسَعِّدُ بِنْصَرَهَا وَأَوْسَطَ أَصَابِعِهَا مَعًا ابْتِدَاءً، اور عورت چڑھائے گی بنصرہا اپنے بنصر کو، وَأَوْسَطَ أَصَابِعِهَا اور اپنے درمیان کی انگلیوں کو، معًا ایک ساتھ۔ مرد کے سلسلے میں تفصیل ہے کہ اولاً جو ہے وہ اپنے وسطیٰ کو دوسرے انگلیوں پر چڑھائے گا، پھر تھوڑے دور دھونے کے بعد پھر جو ہے بنصر کو بھی چڑھا لے گا، ایک کے اوپر ایک کر لے گا۔ لیکن عورت کے لیے کیا تفصیل ہے کہ آپ نے بنصر اور جو ہے درمیان کی انگلی کو ایک ہی ساتھ چڑھا کر دھونا شروع کرے۔ کیوں؟ خشیت حصول لذت حاصل کرنے کے ڈر سے۔ اب اس میں دیکھیے اسلام جو ہے نا ایک مکمل دین ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ کسی نے کہا کہ یہ مشرکین میں سے کسی نے کہا مذاق اڑاتے ہوئے کہ انی لارا صاحبکم یعلمکم حتی القراءۃ، کہ میں تمہارے دوست، تمہارے جو ساتھی ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ہیں، تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں اور استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے استنجا کرو، کیسے قضاء حاجت کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گویا کہ اس مشرک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا مذاق اڑانا چاہا کہ کیسا دین ہے، کیسے تمہارے نبی ہیں جو تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشرک کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا اجل، کہا کہ ہاں ہمارے نبی ہمیں سب سکھلاتے ہیں، اور یہ سب سکھلانا یہ دین کے کمال ہونے کی بات ہے، دین کے اندر نقص کی بات نہیں ہے کہ ہمارے دین کے اندر یہ سب سکھایا جاتا ہے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے اور ہمارے دین کے اندر ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ اس کے بعد سلمان فارسی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجل امرنا اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستنجی بایماننا ولا نکتفی بدون ثلاثۃ احجار لیس فیہا رجیع ولا عظم
مسلم شریف کی حدیث ہے، کہا کہ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات دی ہے کہ ہم جو ہے جب استنجا کرنے کے لیے جائے تو قبلہ رو نہ ہو، اپنے دائنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور استنجا کریں تو 3 پتھر سے استنجا کریں، اس میں ہڈی وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ ساری تعلیمات ہمارے دین کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جو ترکیب صاحب کتاب نے طریقہ بیان کیا ہے استنجا کا، یہ اگرچہ ان کا اپنا طریقہ ہے، کوئی مطلب سنت نہیں ہے، مگر اس کے اندر بھی بہت سارے حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو انہوں نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ عورت جو ہے یہ اپنی انگلیوں کو ایک ساتھ چڑھا کر کیا کہتے ہیں دھوئے گی، کیوں؟ خشیت حصول لذت، لذت حاصل ہونے کے ڈر سے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں انسان کا نفس جو ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمیشہ برائی کا حکم کرتا رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عورت اگر پہلے 2 انگلی چڑھا کے استنجا کر رہی ہے، پھر اس کے بعد تیسری انگلی چڑھائے اور اس کے فرج کے اندر جو ہے انگلی جائے، اس سے لذت حاصل ہو، اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ اس طریقے سے استنجا کرے۔ وَيُبَالِغُ فِي التَّنْظِيفِ، اور پاکی حاصل کرنے میں مبالغہ کرے، حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ، یہاں تک کہ جو ہے بدبو زائل ہو جائے۔ وَفِي إِرْخَاءِ الْمَقْعَدَةِ إِن لَّمْ يَكُنْ صَائِمًا، اس کا تعلق بھی اسی سے وَيُبَالِغُ سے ہے۔ تو وَفِي إِرْخَاءِ الْمَقْعَدَةِ إِن لَّمْ يَكُنْ صَائِمًا، اور سورین کو ڈھیلا کرنے میں اگر وہ روزہ دار نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ خوب جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے صاف کرے، اور صاف کرتے وقت اپنے سورین کو ڈھیلا چھوڑ دے اگر روزہ دار نہ ہو۔ اگر روزہ دار ہو اور ڈھیلا چھوڑے اور پانی اندر چلا جائے تو روزے کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اگر روزہ دار ہو تو سورین کو جو ہے بہت زیادہ ڈھیلا نہ کرے، ٹائٹ رکھے، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو خوب جو ہے ڈھیلا کر کے اور اندر تک صفائی کر لے۔ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا، تو جب پانی سے دھونے سے یہ فارغ ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو دوسری مرتبہ دھوئے۔ پہلی مرتبہ تو ڈھیلا پھینکنے کے بعد دھویا تھا، اب جو ہے دوسری مرتبہ جو ہے استنجا، پانی سے استنجا کرنے کے بعد دھونے کے بعد دھوئے، اور صابن وغیرہ کا استعمال کر لیں ہمارے زمانے کے اندر۔ وَنَشَفَ مَقْعَدَتَهُ قَبْلَ الْقِيَامِ، اور اپنے مقعد کو پوچھ لے کھڑے ہونے سے پہلے، ان کان صائمًا، اگر روزہ دار ہو، تاکہ اندر پانی نہ جاؤ اور روزہ فاسد ہونے کا ڈر نہ ہو۔ اگر روزہ دار ہے تو یہ بھی احتیاطی تدبیر ہے، احتیاطاً اپنے مقعد کو دھو لے۔